السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، حسن تصوف کے عنوان سے جو موضوع چل رہا ہے، اس میں جو موضوع چل رہا ہے وہ حسن اخلاق کی اہمیت۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں اور میرے سامنے فرعون ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ رکھنے والا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی پوری قوم ہے، تو میرا بھی کوئی ساتھی ہونا چاہیے، معاون ہونا چاہیے۔ اب جب نبوت کا بوجھ پڑا ہے تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ایک نبی کی نظر فوراً کس پر پڑی؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ دعا یہ مانگتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے میرے رب، سینہ کھول دیجئے میرا اور میرا کام آسان فرما دیجئے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ میری بات کو لوگ سمجھ سکیں، اور مقرر کر دیجئے ایک وزیر میرے کنبے میں سے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جب مشکل پڑی تو نظر کس پر گئی؟ بھائی پر گئی، اور آخرت میں بھی جب مشکل پڑے گی، یہ اور بات ہے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تاہم جب بندے پر مشکل پڑے گی تو سب سے پہلے رجوع کس سے کرے گا؟ قرآن مجید میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ۔ یہاں پر ابی کا نام لیا جا سکتا تھا، امی کا نام لیا جا سکتا تھا، سبحان اللہ، یوم یفر المرء من اخیہ۔ سب سے پہلے بندہ بھائی کی طرف رجوع کرے گا۔ تو ہم ذرا اپنے بھائی سے دوستی کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے رحمت فرماتے ہیں۔ جب یہ تعلق ماں باپ کی طرف سے بھی ہو اور پھر دین کی نسبت سے بھی ہو تو یہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر نوجوان بچے کو اس کے ماں باپ تربیت کی خاطر سمجھا دیں تو بس وہ غصے میں گرم ہو جاتا ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر شیطان اسے سمجھاتا ہے کہ بس تم یہاں سے چلے جاؤ گے نا تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دیکھیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بازو یہ سوچے کہ میں خواہ بدن کے ساتھ لٹکا ہوا ہوں، میری آزادی اسی میں ہے کہ میں بدن سے جدا ہو جاؤں،
اچھا، اگر یہ جسم سے جدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس میں کیڑے پڑیں گے، اس کو کتے کھائیں گے، اس کی ہڈیاں توڑیں گے، اسے چھچوڑیں گے، اسے نچوڑیں گے، گلیوں میں گھسیٹا جائے گا، اس بازو کے اندر بدبو پڑ جائے گی۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بدن سے، یہ مرکز سے جدا ہو گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو نوجوان بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری آزادی اس میں ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاؤں، تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اسے ایسے دوست ملیں گے جو اس کے ایمان کو خراب کریں گے، اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ نہ دین کا رہے گا، نہ دنیا کا رہے گا۔ والدین کا سایہ عاطفت کیا ہے؟ آج نوجوانوں میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اگر والدین اچھی بات کہہ رہے ہیں تو ان میں قبولیت کا مادہ ہو۔ بھائی کہہ تو تمہارے فائدے کے لیے رہے ہیں نا۔ اچھا، اگر والدین کہنا چھوڑ دیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ اولاد ہی کا نقصان ہوگا۔ ماں باپ تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر انکنسلٹنٹ بن جائیں گے کہ جاؤ بھائی اللہ کے حوالے، اگر تمہاری بات نہیں ہماری بات نہیں مانتے تو ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس میں نقصان تو بچے کا ہی ہوگا کہ اس کے سر پر سایہ نہ رہے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، البرکت مع اکابرکم، تمہارے لیے برکت تمہارے بڑوں کے رہنے میں ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ بس تم علیحدہ ہو جاؤ۔ جن رشتوں کو رب کریم نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہم ان رشتوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شب قدر میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن چند بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو، شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قطع تعلقی کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا برا کام ہے۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بنا کر رکھیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بندہ سلجھانے کی نیت کر لے تو بڑے بڑے مسئلے سلجھا لیتا ہے، اور اگر الجھانے پر آ جائے تو ہر بات الجھ جاتی ہے۔ الجھانا کون سا مشکل کام ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم معاملات کو سلجھانے کی کوشش کیا کریں۔ معاملہ خراب کیسے ہوتے ہیں؟ معاملات خراب کیسے ہوتے ہیں؟ غصے کی وجہ سے ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات کر دی کہ بیوی سارا دن روتی رہی، ایسی بات کر دی کہ دوسرے بھائی کا دل دکھ گیا۔ یاد رکھیے، بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر اپنی ماں کو ڈانٹ دیا، اپنے بہن بھائیوں کو ڈانٹ دیا، چھوٹی چھوٹی سی بات پر اپنے باپ کا دل دکھا دیا، اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کر دیا، اور سمجھ گیا کہ میں عقل مند ہوں۔ یہ تو تمہاری اپنی برائی ہے، تمہاری اپنی قبر کھود رہے ہیں، تمہارے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں۔ بھائیوں، سوچنے کی کوشش کرو، تمہیں اس دنیا میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، تو تم نے اس دنیا میں کون سا بھلائی کا کام کر دیا، کس کی مدد کی، کس کا دل کتنا رکھا، کس کی دنیاوی مدد کی، تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ بس اتنی بڑی عمر ہو گئی تمہاری، بس کھاتے پیتے سوتے اٹھتے بیٹھتے میں گزار دیے، اور وہ بھی اپنی کمائی کا نہیں، اپنے ماں باپ کی کمائی کا۔ تو ماں باپ کی کمائی کا جوان ہو گیا ہے
اس کے باوجود ماں باپ کی کمائی کھا رہا ہے اور اسے احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے آمدنی میرے باپ کی محنت سے ہو رہی ہے اور میں اسے سوتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے لٹا رہا ہوں، اور اس کا احساس بالکل نہیں رہتا کہ یہ کہاں سے آتی ہے اتنی آمدنی، یہ اخراجات کیسے گزرتے ہیں، اس کا کبھی بھی اسے احساس نہیں ہوتا۔ کسی کا دل توڑ دینا آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور ہم کن کا دل توڑتے ہیں؟ اپنوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا۔ کسی نے کیا خوب کہا، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا راہم کردن نہ تنگ، ترا کے میسر شودی مقام کے با دوستاں راہم پہ کار جنگ۔ میں نے سنا ہے کہ جو مردان راہ خدا ہوتے ہیں وہ تو دشمنوں کے دل بھی تنگ نہیں کیا کرتے۔ تجھے یہ مقام کہاں سے ملا کہ تو اپنوں کے ساتھ برسر پیکار ہے؟ چنانچہ آج معمولی بات پر بھائی بہن کے گھر جانا چھوڑ دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اللہ مارے اس غصے کو اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جس کسی سے پوچھو دوسرے کی رپورٹ، دماغ گرم، یعنی بوائل ہو رہا ہے، ابل رہا ہے، بھاپ بنی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن ایسے غصے کو دباتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کسی شخص کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور یہ بندہ بدلہ لے سکتا تھا، مگر اللہ کی خاطر یہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ رب العزت اس معاف کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو بھائیو، آج جو بندہ غصے کا گھونٹ پیے گا، کل کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دیدار کا شربت پلائیں گے۔ کتنا مزے کا سودا ہے۔ اس غصے سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ یہ انسان کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بندہ انتظامی امور میں بھی نہ سمجھائے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ بات سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ایک غصہ یہ ہوتا ہے کہ بس فلیش اپ ہو جاتا ہے اور فلیئر اپ ہو جاتا ہے۔ ذرا سی بات پر اسی وقت بھڑک اٹھنا ایسا ٹھیک نہیں۔ تھوڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تھے۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم کہتے ہیں جو دوسروں کو سزا دینے میں ذرا توقف کرے، دیر کرے، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیم الطبع تھے۔ ہمیں بھی اپنے اندر حلم پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیکی اور برائی برابر تو نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو نیکی کے ساتھ دھکیلو۔ جب برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی وہ ختم ہو جائے گی اور تمہارا جگری یار بن جائے گا۔ یہ اچھائی ایسی چیز ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہ خوش اخلاقی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے اور اس پر پوری زندگی گزارنی ہے۔ پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، ہر چیز میں اس کی وجہ سے برکت آئے گی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو دوسروں کی نفع رسانی کا کام کرے گا، اللہ اس کے قدم زمین میں جما دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قدم زمین میں جما دیے جائیں تو ہم دوسروں کی خیر خواہی کریں، سب کا بھلا چاہیں، سب کا بھلا سوچیں۔ یہ قدم زمین میں جمنے کیسے ہیں؟ جب بندے کے پاس رزق اچھا ہو،
صحت اچھی ہو، اور جب بندے کے پاس کاریں اور بہاریں ہو، معاشرے میں عزت ہو، تو لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ بندے کے قدم جم گئے ہیں۔ یہ خیر خواہی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ پروردگار عالم خیر خواہ بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیاں جا رہی تھیں۔ یہ چیونٹیوں کی جو ہے بڑی جو ہوتی ہے، وہ ایک چیونٹی اس نے محسوس کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے۔ اس نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ تم اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور تم راستے میں چل رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر بے دھیانی میں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل دے، تم جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب چیونٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی۔ یہ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس بات کو قرآن پاک میں منشن کر دیا، فرمایا، اور اس سورت کا نام النمل یعنی چیونٹی کے نام ہی سے اس سورت کا نام رکھ دیا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر یہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے تو اللہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو اگر بندہ مسلمان اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرے گا تو اللہ رب العزت کیوں نہ بخشیں گے، کیوں نہ خوش ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، دوسروں کا بھلا سوچیں، اچھا سوچیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر بھی دوسروں کو نفع پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ کا احسان جانیں۔ دین اسلام ایک عجیب دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں پورا دین سمجھا دیا اور فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ یہاں طلباء علماء کے لیے ایک علمی نکتہ ہے، عام طور پر مبتدی اخبر میں ایک معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، مگر یہاں دونوں معرفہ ہیں۔ الدین النصیحہ، دونوں کو معرفہ کیوں لائے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب مبتدا اور خبر میں سے دونوں کو معرفہ لایا جائے تو وہاں پر دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو محصور ہوتے ہیں، مقید ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دین وہی ہے جو خیر خواہی، اور جہاں خیر خواہی ہے وہاں سراپا دین ہے۔ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں آپ دین دیکھیں گے وہاں آپ کو خیر خواہی نظر آئے گی، اور جہاں آپ کو خیر خواہی نظر آئے گی وہیں آپ کو دین بھی نظر آئے گا۔ دین اور بدخواہی یہ دونوں چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ دین موجود ہو اور بندے کے اندر بدخواہی ہو۔ اس لیے مومن ہمیشہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنا بھی خیر خواہ، دوسروں کا بھی خیر خواہ، ہر ایک کا خیر خواہ۔ تو بھائی ہم نے خیر خواہی سیکھنی ہے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی، ایمان والوں کی خیر خواہی، یہ مقصد زندگی۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، جو کچھ کہا گیا ہے پروردگار ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے صحیح خیر خواہی ہمارے دلوں کے اندر پروردگار داخل فرما دے، ایک دوسروں کی اخوت، ہمدردی جو ہے ہمارے دلوں کے اندر پروردگار ڈال دے، ہماری اصلاح فرما، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔